چیز سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ وہ مذہبی طور پر انٹر ریلیجیس ہارمونی کے مطابق وہ پروگرام کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے افیئرس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، وہ جاب پروگرام کر رہے ہیں، مگر اس میں گورنر کو ہونا چاہیے صرف پارٹی کے مرکز کو بٹھا دیں ساتھ میں. تو گورنر صاحب اس ٹائم جو ہے انڈیپینڈنٹ پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، نان پولیٹیکل بندہ ہے، وہ وفاق کی علامت ہے. اس کو یہ نہیں دگا تھا کہ وہ آ کر پارٹیشن کرے. پارٹیشن کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کی تبلیغ کریں. ہر جگہ پر فاروق ستار ایکسپرٹ ہے، ہر جگہ پر انیس قیمہ خانی ایکسپرٹ ہے، ہر جگہ پر MQM ایکسپرٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آج ہم سندھ ہائی کورٹ میں ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے رکھی گئی ہے گورنر سندھ کامران ٹسوری کے خلاف. سابق جج ہیں اور انہوں نے جو ہے درخواست دائر کی ہے کہ گورنر ہاؤس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عدالت نے اس پر نوٹس جاری کیے ہیں اور رپورٹ طلب کی ہے. سر بنیادی طور پر کیا مقصد ہے؟ وہ بڑی ایکٹیویٹی کہ ہم اگر چاہے وہ کسی بھی قسم کا تہوار ہو، گورنر ہاؤس کو بڑا ایکٹیو رکھتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے، کیا شکایت ہے؟ سر ہمیں اس چیز سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ وہ مذہبی طور پر انٹر ریلیجیس ہارمونی کے مطابق وہ پروگرام کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے افیئرس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، وہ جاب پروگرام کر رہے ہیں، مگر اس میں گورنر کو ہونا چاہیے صرف. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں میں آپ کسی مرکزی پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھ کر کسی پارٹی کے مرکز کو بٹھا دیں ساتھ میں. تو گورنر صاحب اس ٹائم جو ہے انڈیپینڈنٹ پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، نان پولیٹیکل بندہ ہے، وہ وفاق کی علامت ہے. اس کو یہ نہیں دگا تھا کہ وہ آ کر پارٹیشن کرے. پارٹیشن کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کی تبلیغ کریں. تو گورنر ہر ایونٹ میں آپ لائیں نا کسی کو. اگر ایجوکیشن کا سسٹم ہے آپ کسی پروفیسر کو لائیں. اگر انٹر ریلیجیس ہارمونی کا سسٹم ہے، مذہبی کوئی سسٹم تہوار ہے، کسی مفتی کو لائیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کا افیئرس ہے یا کوئی اور سسٹم ہے، اسی طرح کے لوگوں کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو لے کر آئے نا. ہر جگہ پر فاروق ستار ایکسپرٹ ہے، ہر جگہ پر انیس قیمہ خانی ایکسپرٹ ہے، ہر جگہ پر MQM ایکسپرٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ کسی خاص پارٹی کے مقصد کے لیے کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا کے مطابق چلا رہے ہیں. تو اس میں جیسے ماضی میں بھی گورنر ہاؤس میں تقریبات ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو اس وقت چیلنج نہیں کیا گیا؟ اس میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ MQM کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس وجہ سے؟ ذاتی کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے؟ یا یہ عہدے کا تقدس یا اسٹینڈرڈ یا معیار ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ دیکھیں، میں قانون کا شاگرد ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ امپوز ہوتا ہے کہ میں ڈیموکریٹک وے کو بھی پراپر سمجھوں اور ڈیموکریسی کو سمجھوں. ڈیموکریٹک طریقہ کار یہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پارٹی کے حوالے سے. MQM پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. MQM کے ان کے کامران ٹیسوری کے ساتھ بیٹھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر MQM کو اگر کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے تو بلا شک جائیں. وہ روڈ پر اگر کوئی بھی قسم کی کسی بھی ایجنڈا جو بھی نیریٹو وہ لے کر جاتے ہیں تو روڈ پر جائیں، پریس کلب پر جائیں اور اپنی مرکز پر جائیں. گورنر ہاؤس پبلک پراپرٹی ہے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں اگر کوئی، اب دیکھیں نا، گورنر فائنل اتھارٹی ہے لیجسلیٹو کی. اگر لیجسلیشن یہاں سے ہوتی ہے، پروسیس سے نکل کر جب فائنل پہنچتی ہے تو گورنر جو بھی اس میں انپٹ دیتا ہے وہ کوشچن ہو جاتا ہے. وہ کوشچن اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ گورنر جب پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بٹھا کر رکھے گا تو اس میں اس کا پرسنل انفلوئنس، پرسنل جو ایجنڈا ہے، پرسنل ورڈکٹ وہ آ جائے گی. جب پرسنل ایجنڈا ورڈکٹ آ جائے گی تو امپارشلٹی، نیوٹرلٹی اور انٹیگریٹی آف جو گورنر پوسٹ ہے یا گورنر کی سینکٹیٹی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گی، جو مین انگریڈینٹ ہے گورنر کی اوتھ کے. تو اٹ مینس کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. اگر انہوں نے پولیٹیکل، میں ونس اگین اس چیز کو آپ کے سوال کو سوال کے تناظر میں جواب کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ جو بھی کسی کے ساتھ افیلیشن ہے، ایز اے کامران ٹیسوری، ہی ہیز رائٹ کہ وہ اپنی گھر میں اپنی جگہ پر جا کر ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے کریں. مگر گورنر ہاؤس صرف گورنر MQM کا نہیں، گورنر اپنا ہر لوگوں کا ہے. پیپلز آف سندھ ہے، صرف گورنر کراچی کا نہیں ہے، کسی خاص خطے کا نہیں، وہ ساری سندھ کے عوام کا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس گورنر ہاؤس کو جس طرح پبلک پراپرٹی ہے تو اس طرح پبلک پراپرٹی ہے. یعنی کہ سر قانون کے مطابق جیسے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اسی طرح گورنر ہاؤس کو چلایا جانا چاہیے. لیکن یہاں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کو تو اعتراض نہیں. ایون کہ جو وفاق کا سیٹ اپ ہے پورا، ان کو بھی اعتراض نہیں، کیونکہ ان کی نظر میں بھی تو بڑے پروگرام ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیے جا رہے ہیں. تو آپ کا ذاتی مقصد کیا ہو سکتا ہے درخواست دائر کرنے کا؟ ایز اے سٹیزن کیا ہے، کیا متاثرہ کیا ہیں آپ، کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں ان کو ہٹایا جائے؟ پہلے جو میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ آپ نے پروفیشنل انداز میں تو آپ نے ایک زبردست ایک جواب نکالنے کی کوشش کی. بار بار ایک الفاظ استعمال کریں. میری ذاتی کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے، ذاتی احمد علی قبول کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ پبلک پراپرٹی ہے. آئی وانٹ ٹو سرو دا پبلک پراپرٹی. میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی ہو. دیکھیں، ایک تھا لاہور میں ایک پٹیشن داخل تھی سٹنگ پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری کے خلاف.
کہ بھائی آپ جو ہے کو چیئرمین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے آپ پریزیڈنٹ سیٹ بھی چلا رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ کو نیوٹرلٹی اور اس میں اپنا امپارشلٹی کا وہ ہونا، علم بردار ہونا چاہیے. اس میں آنریبل ہائی کورٹ لاہور نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ وہ کریں، مگر پریزیڈنسی میں اندر پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرے، پولیٹیکل نہ پارٹی کی آپ میٹنگ کریں گے، نہ ہی پولیٹیکل کوئی چیز آپ ایکٹیویٹی کریں گے. تو اسی طریقے سے ہم گورنر کے اس ایفیلیشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک وے ہے، ہر بندے کو سیاسی ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا علاقہ ہونا چاہیے، مگر یا جہاں پر آپ کا اختیارات دائرہ اختیار ہے وہ استعمال کریں. گورنر ہاؤس کو ایک کسی اسپیسیفک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے آپ استعمال نہ کریں. تو سر اس میں پارٹی کس کس کو بنایا تھا اور کورٹ نے چونکہ آئینی بینچ کے سامنے سماعت ہوئی، کورٹ نے کن کن کو نوٹس کیے ہیں، اب ڈائریکشن ہے کیا عدالت کی طرف سے؟ فیڈریشن آف پاکستان کو ہے تھرو سیکریٹری ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہے تھرو پرنسپل سیکریٹری ہے، کیبنٹ ڈویژن ہے، پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اسی کے ساتھ ساتھ گورنر کو ہے تھرو سیکریٹری ہے، اور آنریبل کورٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نوٹس کیا ہے انڈر سیکشن 27 کے مطابق. میرے خیال میں وہ اس میں آرڈر میں انہوں نے وہ لکھا ہے اپنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈائریکشنس یہ ہیں کہ آپ 8 اکتوبر کو آئیں اپنا رپلائی جمع کریں جو بھی. چلیں آپ کا شکریہ. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا صاحب نے ابتدائی سماعت کے بعد دلائل سننے کے بعد نوٹسز جاری کیے ہیں. احمد علی گبول ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سابق جج بھی ہیں، انہوں نے ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کی تھی کامران ٹسوری صاحب کے خلاف کہ بنیادی طور پر گورنر ہاؤس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا گورنر کا عہدہ جو نیوٹرل عہدہ ہے وہ کسی پارٹی کی جو نظریہ یا ان کی کسی بھی بنیاد کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا. تو لہٰذا قانونی طور پر اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو گورنر کے عہدے پر ان کو نہیں رکھے جانا چاہیے، عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئندہ سماعت پر وفاقی حکومت اور گورنر ہاؤس سے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے.